مرد ہو یا عورت، اس کی کامیابی ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ ایمان کے ساتھ نیکی کرے گا، اللہ جل جلالہ اس نیکی کی قیمت لگائیں گے۔ وہ اتنی سی نیکی ہو جو ہمیں نظر بھی نہ آئے، بالکل چھوٹی سی نیکی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ۔ قیامت کے دن اگر کوئی ذرہ کے برابر بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کی قیمت لگائی جائے گی، اس پہ اجر ملے گا۔ وہ میزان جہاں پہ اعمال کا وزن ہوگا وہاں رکھی جائے گی، اور اتنی قیمتی ہے نیکی کہ ایک ذرہ کے برابر بھی میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اللہ جل جلالہ اس کو کامیاب فرمائیں گے، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت جتنی چاہیں گے عطا کریں گے۔ ذرہ کہتے ہیں یہ جو نظر نہیں آتے، فضا میں اڑ رہے ہوتے۔ شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کے سمجھایا ہے کہ کمرے کے اندر جب روشنی کسی روزن سے سوراخ سے پڑ رہی ہو تو اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ ویسے وہ نظر نہیں آتے، اس کے برابر بھی اگر کوئی نیکی لے کے جائے گا اللہ جل جلالہ اس کی قدر فرمائیں گے اور نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے، اور اس ذرہ کے برابر بھی نیکیاں اگر زیادہ ہو جائیں گی، گناہ برابر سرابر لیکن ایک ذرہ کے برابر نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اللہ جل جلالہ اس کی قدر فرمائیں گے اور اس کو جنتی بنائیں گے، جنت ملے گی۔ کہ نیکی اتنی قیمتی ہے، ہم سمجھتے ہیں نا بعض دفعہ یہ چھوٹی نیکی ہے، اور وہ ترازو بھی اتنا انصاف والا ہوگا، اتنا اس کے اندر احساس ہوگا کہ ذرہ کے برابر بھی وزن بتائے گا۔ یہاں تو ترازو کا پتہ ہی نہیں چل رہا، کچھ گرام آگے پیچھے ہو جائیں۔ وہ ترازو اتنا انصاف والا ہوگا کہ ایک ذرہ کے برابر بھی اگر وزن نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ بتا دے گا کہ نیکیاں زیادہ ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں قوی بھی ہیں امین بھی ہیں۔ وہ ترازو پہ کھڑے ہوں گے، پھر اعلان ہو جائے گا کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ نیکیاں اتنی قیمتی ہیں، لیکن قیامت کے دن نیکی کا فائدہ کامل جو ہے وہ اس کو پہنچے گا کہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے ایمان کی صفات، وہ بھی پڑھنی چاہیے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، اس دور میں تو زیادہ پڑھنی چاہیے، صبح و شام، چلو زیادہ نہیں ایک مرتبہ پڑھ لیا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ پڑھنی چاہیے۔
آج ایمان کے ڈاکو بھی بہت پھر رہے ہیں، جیسے مال لوٹا جاتا ہے نا، قسطوں کے ڈاکو ہیں، ایمان کے ڈاکو بھی ہیں، ہر دور میں رہے ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان مسلمان صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کو کافر۔ ایمان اس طرح متزلزل ہو جائے گا، لیکن ایمان کی تجدید ہوتی رہے۔ معاشرے میں جہاں ہم بیٹھتے ہیں ایمان کی تجدید ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، ایمان کی تجدید کیا کرو۔ پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، کہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں، کس طرح اس کی تجدید کریں، نیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کثرت سے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس طرح آج معاشرے میں گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، کہیں جائیں، اگر ایک آدمی نے گناہ نہیں کرنا پھر بھی وہ گناہوں کی دلدل میں چل رہا ہے، تو ایمان کی تجدید تو ہونی چاہیے وہاں پہ۔ جہاں دنیا کی باتیں ہیں، بازار میں گئے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو کیا جائے کہ آدمی پڑھ لے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ایمان کو تازہ کیا کرو، اپنی ایمان کی تجدید کیا کرو۔ تو ہم پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کی تجدید ہوگی۔ ایمان کے ساتھ کوئی دنیا سے جائے گا، امید ہے کامیاب ہو جائے گا۔ بغیر ایمان کے گیا پھر کوئی کامیابی نہیں، پھر تو 100% ناکام ہو گیا۔ اور مسلمان کو خیر خواہ ہونا چاہیے سب کا، کہ سب ایمان والے بن جائیں، نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک حدیث پڑھی تو دل کے اندر سے ایک آہ نکلی، وہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک دل میں تمنا پیدا ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ کچھ گناہ گار مسلمان اور کافر بھی دوزخ میں جل رہے ہوں گے۔ آخرت میں کچھ گناہ گار مسلمان بھی، وہ بھی دوزخ میں جل رہے ہوں گے اور کافر بھی دوزخ میں جل رہے ہوں گے۔ تو ایک وقت آئے گا کافر تانا ماریں گے، اور ہم نے تو کلمہ نہیں پڑھا، ہم دوزخ میں جل رہے، اور تم نے کلمہ پڑھا پھر بھی دوزخ میں جل رہے ہو۔ ہم نے تو خدا اور رسول کو مانا ہی نہیں، تو ہم بھی دوزخ میں جل رہے ہو اور تم ماننے والے بھی جل رہے ہو، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ جو بھی مجھ سے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہے، سب کو جو ہے دوزخ سے نکال لو، جنت میں لے جاؤ۔ اس وقت کافر کی آہ نکلے گی، تمنا کرے گا ہائے میں کلمہ ہی پڑھ لیتا، لا الہ الا اللہ محمد۔ تو میں نے یہ حدیث پڑھی تو ذہن میں مولا چلو جیسے کیسے بھی ہیں، ہم پہ پسند تو یہ اہل کفر نہیں کرتے، مولا سب کو کلمہ نصیب کر دے۔ چلو ایک دن اگر فضل فرما دے اس کی مرضی، بغیر حساب کتاب کے جنت دے دے، کسی نیکی پہ خوش ہو جائے اس کی مرضی، نہیں تو اگر دوزخ میں بھی گیا گناہگار ہو کر تو ایک دن جنت میں جانے والا تو ہے۔
اے اللہ سب کو کلمہ نصیب فرما دے۔ تو یہ خیر خواہی ہے، مسلمان خیر خواہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، کسی کا قول نہیں ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو تم میں پیدا کیا، تمہاری جن سے، انسانوں میں سے بنایا، لیکن کیسے ہیں کہ تمہاری تکلیف کو دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہے، اچھی نہیں لگتی، اور وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، حریص علیکم، حریص ہیں کہ تمہارا بھلا ہو جائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ شفیق ہیں، یعنی کافروں کے بارے میں بھی خیر خواہ ہیں کہ ان کا بھلا ہو جائے۔ اس سے بڑی کوئی بھلائی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کلمہ پڑھا دے، نیکی سکھا دے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دے کہ اسلام یہ کہتا ہے، یہ بہت بڑی بھلائی ہے، کیونکہ دین کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ ایمان کی تجدید ہو، اور ایمان کہتے کس کو ہیں؟ میں اکثر بتاتا ہوں، التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، جو آپ نے فرما دیا، جو کر کے دکھا دیا، وہ حق اور سچ ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور ایمان کی صفات کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، اس کے رسولوں پہ ایمان لایا، فرشتوں پہ ایمان لایا، آسمانی کتابوں پہ ایمان لایا، اور جو ہے آخرت کے دن پر ایمان لایا، دل و جان سے ماننے والا ہوں، یہ ایمان کی تجدید ہے۔ ان چیزوں کی معاشرے کے اندر ضرورت ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ مسلمان کا سفر جو ہے وہ تو نیکی سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی انتہا بھی نیکی پہ ہے، اس کا درمیان بھی نیکی والا ہے۔ اگر کوئی بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے، وہ ایسی جیسے کوئی راستہ بھولتا ہے، کوئی بتا دیتا ہے یہ راستہ بھئی تیری منزل والا نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور دوبارہ پھر راستے پہ چلتا ہے۔ یہی ہے کہ اگر کہیں غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، فوراً توبہ کر لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی نیکی کر لیا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، تو یہ کیسی نیکی؟ فرمایا ہی احسن الحسنات یا افضل الحسنات، فرمایا یہ تو بہترین نیکی ہے۔ غلطی ہو گئی، بولتے بولتے کوئی کسی کی غیبت ہو گئی، چلو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد، دن میں یا رات میں کسی وقت بھی کوئی کلمہ پڑھے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے۔ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ شیطان پہلے تو ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا، اور غلط چیزوں کو نیکیاں بنا کے دکھاتا ہے، جو نیکیاں نہیں ہیں ان کو نیکیاں بنا کے دکھاتا ہے، یہ کر لو یہ کر لو، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ لیکن نیکی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سبق یاد رکھنے والا ہے کہ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی اس کو کہتے ہیں جو شریعت سے ثابت ہو۔ شریعت کیا ہے؟ قرآن و سنت سے جو اخذ ہو،
جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی بتایا ہے وہ نیکی ہے۔ مال ہے، اگر مال کو ہم نیکی کے راستے پہ خرچ کریں گے، ایک راستہ ہے، اس پہ اللہ اجر دیں گے۔ اسی مال کو اگر ہم غلط راستے پہ، چاہے اپنی طرف سے یہ بڑی نیکی ہے، فلاں کام کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، بلکہ ایک جمعہ پر میں نے بتایا تھا کہ گمراہ طبقات جتنے بھی ہیں، اگر مسلمان میں کوئی گمراہ ہو گیا، راستے سے پھسل گیا، یا اہل کفر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف دنیا کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، تم یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا، تم فلاں کام کرو گے اتنا پیسہ آ جائے گا، وہ میں نے فلاں کیا تو اتنا کچھ مل گیا۔ لیکن سنو کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، ایمان والوں کو اگر تمہارا اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارا ایمان ڈگمگا جائے تو میں کافروں کی چھت، ان کے دروازے بھی سونے چاندی کے بنا دیتا۔ اللہ نے تو ہمیں دیا ہے، ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو کسی کافر کے پاس نہیں ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر کچھ جوانوں کے ذہن میں وسوسہ آیا کہ اتنا مال غنیمت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا مال، بکریاں اور اونٹ اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری مکہ والوں کو دے دی، اور ہمیشہ مدینہ والے انصار مہاجرین یہ لڑتے رہے، تو یہ زیادہ بکریاں وہ لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے مکہ والوں کو دیا۔ تالیف قلب کہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے کچھ لوگ، ویسے بھی کوئی دین پر لانے کے لیے آج بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آدمی ایک ہے کہ لالچ کے اندر کسی کو کھلانا پلانا، کسی کے ساتھ نیکی کرنی، وہ فلاں کام نکالیں گے، فلاں مطلب نکالیں، یہ تو مطلبی لوگ ہیں۔ ایک نیکی یہ ہے کہ ان کو مسجد میں لے چلیں گے، ان کو نیکی کے ماحول میں لے چلیں گے، یہ نیک بنیں گے، اللہ راضی ہوں گے، میرا اللہ راضی ہوگا، یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری بھی اسی میں کامیابی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے ان کو کچھ مال دیا، اور آپ کو پتہ چلا کہ کچھ اسی طرح کا وسوسہ آیا ہے، تو آپ نے انصار کو اکٹھا کیا وہاں سب کو، فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے جب مکہ والے مکہ معظمہ میں داخل ہوں تو وہ بھیڑ بکریاں اونٹ لے کے جائیں، مال لے کے جائیں، اور جب تم مدینہ منورہ میں داخل ہو تو اللہ کے رسول لے کے جاؤ؟ سب رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پسند ہے، ہمیں تو اس ہستی کا جو ہے امتی بنایا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ خود فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صرف یہ ایک عالم نہیں ہے، تمام عالمین پر ان کی رحمت کی چادر تنی ہوئی ہے۔ اگلے دن مجھے کوئی باتیں سنا رہے تھے کہ بھئی وہ ایسا قانون بنایا ہے، فلاں ایسا کہہ دیا۔ میں نے کہا بھئی کتنی بڑی یہ محرومی ہے، یہ ایسے لوگ جو سوچتے ہیں نا کہ یہ دین کی اس جز میں ہم کمزوری ڈال دیں یا اس کو نکال دیں یا اس کو کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں، غیر کو خوش کرنے کے لیے ایسا کوئی، کہا یہ تو حضور کی کملی سے نکل رہے ہیں، کیا حال ہوگا ان کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چادر کے نیچے سے نکل گئے یہ، جنہوں نے ایسا سوچا بھی بغیر جوتوں کے اور بغیر بےعزتی کے، بغیر ذلت کے ایسا آدمی کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ آدمی سب کچھ، آدمی بڑے بڑے گناہ کر سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، دین کے بارے میں بدمعاش بھی نہیں سنتا۔ اختر شیرانی تھے، شاعر تھے اور بڑی شراب پیتے تھے، عرب ہوٹل میں لاہور میں بیٹھے ہوئے، تو وہاں کمیونسٹ کچھ جو ہے لڑکے بھی بیٹھے ہوئے کالج کے اور دوسرے،
تو وہ اس وقت نشے میں مست تھے. کسی نے سوال کر دیا وہ فلاں شہر کے بارے میں کیا ہے خیال ہے، غالب کے بارے میں. وہ غالب ہوتا تو میرا شاگرد ہوتا. وہ میں ہی تھے، وہ کسی کو مانتے نہیں تھے. وہ شہروں میں ساحل لدھیانوی ہوتا، وہ ابھی سیکھنے دو ان کو. وہ فلاں جو ہے شہر، اس کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ بس وہ جے دے گیا ہے، کسی کو نہیں مان رہا. اختر شیرانی تو کسی ظالم نے بیچ میں سے فائدہ اٹھایا، مست ہے، نشے میں ہے. کہنے لگا تمہارا خیال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے. آنکھیں سرخ ہو گئی. وہ ظالم کیا بات کر رہا ہے مجھ سے، کیا کہلوانا چاہتا ہے، کوئی شعر و شاعری کی بات کر. انہوں نے پھر شروع کر دی. پھر اس نے موقع کہ یہ مست ہے، نشے میں ہے، پھر کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ تھا پہلے کفر میں تھا کہ وہ کچھ کہلوانا چاہتا تھا، ان کی زبان سے غلط نکلی. تو آنکھیں سرخ ہو گئیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں. وہ بلور کا گلاس شیشے کا پکڑا، مارا اس کو. ظالم تو مجھ سے کچھ کہلوانا چاہتا ہے، اور میرا آخری سہارا تو محمد الرسول اللہ ہیں، تو وہ بھی چھیننا چاہتا ہے مجھ سے. اور رونے لگا. روتے روتے اٹھ گیا اور اس کی تو پھر جان نکل گئی. اس کو جھڑکا اور گلاس مارا اور جا کر گھر میں روتا رہا کہ ظالم یہ ہم سے آخری سہارا بھی یہ چھیننا چاہتے ہیں. ان کا شعر ہے، نعتیہ کلام انہوں نے لکھا ہے. تو میں کبھی کبھی فجر کے وقت نا یہ پھر شعر پڑھتا ہوں. ایک ہے صرف پیسوں کے لیے پڑھنا، ایک ہے کہ شعر پڑھے جا رہے ہیں ساتھ ایسے جیسے تپلا بھی باج رہا ہے. ایک ایسے بھی ہیں مولوی صاحب ایک جگہ پہ دینے میں ایک پڑھ رہا تھا نعت خان. تو مولوی صاحب بعد میں بیان کرنے انہوں نے کہا کہ میرا بھی جی چاہتا اٹھ کے ناچوں. نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن امت امیہ، ہم تو سادہ امت ہیں. نماز سادگی کے ساتھ، نعتیہ کلام ہے تو وہ بھی ایک سادگی ہو. یہ نہیں ایسا انداز نہ ہو کہ غیر اور ناچنے والوں کا انداز ہو. ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو صحابہ کے ماننے والے ہیں، تو حسان بن ثابت کے پیچھے چلنے والے ہیں. تو کسی کا جی چاہے تو آدمی محفل ناز سے سجا سکتا ہے اپنے گھر میں بھی. فجر کے وقت بیٹھ جائے، پڑھ لے شعر حضور کی محبت میں. صحابہ کرام نے پڑھے ہیں، اکیلے بیٹھ کے پڑھے ہیں، اور ہم بھی پڑھ لیں. اور پھر اللہ کی رحمت آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے، اور جہاں پر نیک لوگ ہوں وہاں کتنی رحمتیں آئیں گی. یہ تو نیک لوگوں کا ذکر خیر ہو تو رحمت آتی ہے، تو رحمت للعالمین کا ذکر خیر ہو پھر رحمت کیوں ہے. تو ان کے جو نعتیہ کلام اس کا مطلع ہے. پہلا شعر ہے، کبھی اے نسیم میں سحر تیرا گزر ہو دیار حجاز میں، کبھی اے نسیم سحر تیرا گزر ہو دیار حجاز میں، میری چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز میں. سمجھ آ رہی ہے کہ صبح کی ہوا اگر کبھی تیرا گزر ہو جائے نا وہاں روزہ اقدس سے محبت کا اظہار ہے نا، تو وہاں میری چشم تر کا کہ آپ کی محبت میں آپ کی گمتی رو رہا ہے. کبھی اے نسیم سحر تیرا گزر ہو دیار حجاز میں، میری چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز میں. یہ کبھی کبھی فجر کے وقت میں بھی پڑھتا ہوں. اگر کوئی اس طرح کا شعر، اچھے شعر بزرگوں کے شعر ہوں پھر، یا کوئی اچھا شعر کہہ دے پھر وہ پڑھنا بھی چاہیے. صحابہ کرام نے اور صحابیات سے بھی ثابت ہے
لیکن وہ شریعت کے خلاف نہیں، ہر چیز کی حدود ہے۔ یہ نہیں آج جس طرح کے بعض نیکی سمجھی جا رہی ہے، عورتیں مرد اور پتہ نہیں وہ لائٹنگ ہو رہی ہے، درمیان میں پھر رہے ہیں، اور پتہ نہیں مجھے بتا رہے تھے، میں تو اس طرح کی سکرین تو کبھی عمومی طور پہ دیکھتے نہیں ہیں، کوئی موبائل پہ کوئی مولوی صاحب کو دکھا دے، وہ بھی میرا اجتناب ہی ہوتا ہے، بچتے ہی ہوں اکثر جو، تو کہتے ہیں بھئی کہیں وہ ملتان میں حور بنائی رکھی ہے، کوئی اللہ معاف فرما، استغفر اللہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، غیر محرم مرد کو بھی نہ دیکھے اور غیر محرم عورت کو مرد نہ دیکھے۔ اگر کہیں جو ہے نظر پڑ گئی ہے جاتے ہوئے، آنکھوں کے اندر شرم و حیا ہو، کہیں نظر پڑ گئی ہے تو فوراً اپنی نظر کو پھیر لے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے گناہ سارے معاف۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا، حیا سکھایا گیا ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے۔ نیکی جو میں نے کہا ہے، نیکی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے۔ اپنی مرضی سے اگر ہم نماز بھی پڑھیں 4 رکعت کی بجائے 6 رکعت پڑھ لیں، ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، لے جا تیری عبادت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، میری عبادت کرنی ہے تو میرے محبوب کے طریقے پہ کر، ورنہ تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ مال خرچ کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، وہ زکوٰۃ ہے، عشر کی صورت ہے، صدقہ خیرات ہے، رشتہ داروں پہ خرچ ہے، دوست احباب کو کھانا کھلائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو بھی یہ نیکی کے۔ لیکن غلط طریقے سے خرچ کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں ہے، جو آپ سے شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے، بھئی وہ ہماری نظر میں تو اچھا ہو سکتا ہے، خدا اس کی قیمت نہیں لگائے گی۔ وہ عبادت جو حضور کے طریقے کے خلاف کوئی کرے گا، وہ عبادت اللہ پاک اس کے منہ پہ مار دے گا کہ لے جا تیری عبادت کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری سنت کے خلاف کوئی کام ہے فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، یعنی کہ رد کیا ہوا ہے، وہ قبول نہیں ہے اللہ کی۔ تو اس لیے پہلے تو نیکی سمجھنی ہے، یہ نیکی ہے، پھر اس نیکی کو کرنا ہے۔ نہیں تو اگر مومن کی تمنا ہے کہ میں فلاں نیکی کروں، میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں جو ہے خرچ کر دیتا، اللہ پاک اس پر بھی، اس ارادے پر بھی، نیکی کے ارادے کی بھی قدر فرماتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بنی اسرائیل میں کوئی آدمی جا رہا تھا، قحط کا زمانہ تھا، تو ایک جگہ پہ ریت کا ڈھیر دیکھا، کہتا یا اللہ اگر یہ ہوتا نا گندم کا آٹا ہوتا تو میں تقسیم کر دیتا سارا۔ اس وقت کے نبی پر وحی اتری، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں فلاں آدمی کو میری طرف سے یہ بتا دو کہ جو تو نے ارادہ کیا تھا اتنا آٹا تقسیم کروں گا، یہ اگر یہ ریت کا ڈھیر اگر آٹے کا ڈھیر ہوتا تو اتنا خرچ کرنے کا میں نے اس کے اعمال نامہ میں لکھ دیا ہے۔ نیکی کے ارادے کی بھی قدر اللہ پاک فرماتے ہیں۔ ابو عامر اندلسی تھا، بادشاہ تھا اندلس کا، یہ جس کو آج اسپین کہتے ہیں۔ دیکھا تو بڑی فوج، اپنی بڑی آرمی، اور جوان دیکھے، اسلحہ دیکھا، تلواریں اٹھی ہوئی اور بڑے فرمانبردار لوگ۔ ایک تمنا دل میں ہوئی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوتے، میں یہ ساری طاقت آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا، جہاں بھی آپ فرماتے وہاں پہ جا کے لڑتا۔ یہ ایک تمنا دل میں اٹھی۔ فوت ہو گیا بعد میں، کہیں عرصہ کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا بادشاہ کو کہ ابو عامر کیا گزری، کہنے لگے ایک تمنا کی تھی، اللہ پاک نے اس کی قدر فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا تو نے میرے محبوب پہ اپنی طاقت کو نچھاور کرنے کا ارادہ کیا تھا، جا میں نے اسی پہ تجھے معاف کر دیا۔
اللہ پاک نیکیوں کی قدر فرماتے ہیں، نیکیوں کے ارادے کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن نیکی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، جو صحابہ کرام کر کے دکھا کے گئے ہیں، جو تابعین نے جو ہے بتائی ہیں، جو ائمہ کرام نے جو ہے بیان کر کے گئے ہیں کہ یہ نیکیاں ہیں، وہ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اگر شریعت سے کوئی چیز ثابت نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ وہ ہی کریں؟ اس کے مقابلے میں بہت ساری نیکیاں ہیں، مال خرچ کرنے کے مواقع اللہ جل جلالہ نے کتنے ہمیں بتائے ہیں، اور اللہ کی عبادت کے لیے کتنے مواقع جو ہے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ وہ مومن تو وہ ہے، مومن وہ ہے، اس کے لیے ساری دنیا کی زمین کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مسجد بنا دی ہے، یہ ہر جگہ پر نیکی کر سکتا ہے۔ جہاں پہ نیکیوں کا ماحول نہیں ہے، گناہوں سے آلودہ ہے ماحول، وہاں پر بھی یہ نیکیاں کر سکتا ہے اگر اس کا ارادہ ہو۔ اور نیکیوں کی قدر اللہ پاک فرماتے ہیں اور خود فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کرتی ہیں، جب تم نیک اعمال کرو گے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث میں نہیں ہے کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات یہ سب کتنے اعمال ہیں، اس گندگی کو یعنی جو گناہوں کی گندگی اس کو دور کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے شیطان پہلے تو نیکی کرنے نہیں دیتا، پھر نیکی کرنے کا جذبہ ہے تو پھر غلط۔ کتنے مسلمان بیچارے ہیں، میں نہیں کہتا جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہوئے بھی غلط کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو جاہل ہیں، بیچاروں کو نہیں پتہ، ان کو بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ بھئی آپ نے خرچ کرنا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو، آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے، تو یہ راستہ ہے، اس راستے پہ خرچ کریں۔ وہ بہت سارے راستے ہیں اللہ پاک کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، تو یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، لیکن وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ بھئی نیکی ہے، لیکن وہ شریعت سے ثابت ہوتی نہیں ہے۔ دوسرا، جب نیکی آدمی کر لیتا ہے پھر شیطان کا حملہ ہوتا ہے اس کی نیکی ضائع کی جائے، خراب کی جائے، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے فلاں کہیں، عابد کہیں۔ نہیں، مسلمان کا مزاج ہے نیکی کر کے استغفار کرتا ہے، گناہ کر کے تو کرتے ہی ہے نا، وہ گناہ ہو جائے پھر تو استغفار کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہی ہے۔ لیکن مسلمان کا مزاج یہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے، یہ نیکیاں کر کے اللہ سے معافیاں مانگے، مولا صحیح نیکی ہوئی نہیں، یا اللہ معاف فرما دے۔ اس کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی نماز پڑھتے تھے، آپ کی ایک نماز کے مقابلے میں امت ساری نمازیں پڑھتی رہے، مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کا ایک سجدہ یا اللہ، لیکن نماز پڑھ کر کیا کرتے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہے نہیں ہے، حالانکہ نماز پڑھی ہے، اتنی بڑی نماز کہ کوئی ایسی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے یہی سکھایا، اور نیکی کر کے پھر استغفار کرنی ہے۔ پھر شیطان اگر دل میں ڈالے اور تو نے تو یہ کیا، نمازی بھی ہے تو، آج تہجد بھی پڑھ لی ہے، اتنا ذکر بھی کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، ہوتا ہے تو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مطلب کیا؟ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، میں نیکی نہیں کر سکتا الا باللہ، اللہ کی توفیق سے۔ جو میں نے نیکی کی ہے وہ اللہ کی توفیق سے کی ہے۔ اگر میں کسی گناہ سے بچ گیا ہوں، اللہ کی توفیق سے بچا ہوں، تو آدمی کا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو میرا اللہ ہے جس نے مجھے توفیق بخشی ہے۔ تو پھر جو ہے اپنی نیکیوں کو بچانا بھی ہے، ریاکاری نہ ہو جائے، اور کچھ خفیہ نیکیاں ہونی چاہیے۔ کچھ تو ہے نا، چلو زکوٰۃ اعلانیہ دے دی جائے، عشر ہے اعلانیہ دے دیے جائے، بھائی ہم دیتے ہیں کیونکہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے۔ نماز ہے مسجد میں جا کر پڑھے جماعت کے ساتھ، عورتیں اپنے گھر میں جتنا وہ اندر پڑھیں گی۔ ایک اور ہے مسئلہ، بعض دفعہ
کہ سمجھ آتا ہے کہ ہم تو مسجد میں نہیں جا سکتی. جب مسجد میں نہیں جا سکتی تو جہاں بے شرع کام ہو رہے ہیں وہاں جا سکتی ہیں. خود سوچ لیں، اللہ کا گھر ہے. میں نہیں، اپنے عقل و دانش سے لوگ سوچ لیں. جو ان بیچاریوں کو بعض یعنی کہ شہروں کے اندر وہ جلوسوں کی صورت میں اور پتہ نہیں کیا کچھ یعنی کرتے ہیں، تو یہ خود سوچے. مسجد میں نہیں جا سکتی، جنازے میں داخل جنازہ نہیں پڑھ سکتی، تو پھر ان مقامات پہ جہاں گناہ ہو رہے ہیں وہاں کیسے جائیں گی؟ لیکن یاد رکھیں یہ پیچھے نہیں ہے نیکیوں میں. یہ بعض دفعہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ چلو جی انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا. گھر کا یہ جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر گھر کا فرد پڑھ کے آ جائے گا، گھر والوں کو بھی ثواب مل جائے گا، عورت کو بھی ملے گا. یہ یعنی ایسی نیکیاں ہیں. اسی طرح اور بھی یعنی کہ اگر عورت جو ہے وہ گھر کے کمرے کے اندر جو ہے نماز پڑھے، اس کو مسجد کا ثواب ملے گا. بلکہ فرمایا گھر کے صحن سے اندر کی جو ہے نماز اس کی بہتر ہے. اب عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. آگے آپ خود سوچ لیں کہ معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے یعنی آج بازاروں میں یا لوگوں میں جاہل لوگ جو کر رہے ہیں، کیا یہ اس کی گنجائش ہے؟ عزت سکھائی ہے اور اس کی جو ہے اللہ پاک نے بڑی قدر فرمائی ہے عورت کی کہ گھر بیٹھے اتنا ثواب مل جائے. اور گھر اگر راستے میں دین کا کام کر رہا ہے، عورت اس پہ راضی ہے، اللہ پاک اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن گھر کو بھی اپنی نیکیوں سے منور کرنا چاہیے، نیکیاں کر کے. آخری بات جو ہے ختم کر دیں. اللہ اکبر. میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے لیکن پھر بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی نیکیاں ہوں، عورتوں کے اندر بھی جذبہ ہو کہ ہم وہ کام کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. اگر گھر کے اندر اتنا تو ہو سکتا ہے، دروازہ بند کرنا ہے بسم اللہ، اور اسی طرح جو ہے اپنا گھر کا بلب جلانا ہے بسم اللہ پڑھ لیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اور کتنے لوگوں نے مجھے بتایا ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے، ہمارے گھر کا ماحول تبدیل ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے تالا لگاتے ہیں، بچے لگائیں جو بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم از کم بسم اللہ. پنکھا چلایا بسم اللہ، بلب جلایا بسم اللہ، تالا لگایا بسم اللہ، دروازہ بند کیا بسم اللہ، کھولا ہے بسم اللہ. اور جب بسم اللہ بار بار اللہ کا نام آئے گا تو برکتیں نہیں آئیں گی. اللہ پاک خود فرماتے ہیں تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا ببرکت ہے. تو جس گھر کے اندر جس معاشرے میں اللہ کا نام لیا جائے گا میرے بھائیو دوستو بزرگوں، وہاں برکتیں آئیں گی. قسم اٹھا کر یہ بات کی جائے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ خود فرما رہے ہیں تبارک اسم ربی کا، تیرے رب کا نام بڑا بابرکت ہے. جب برکت ہے اس کا نام برکت والا، تو جہاں پر بھی نام لیا جائے گا برکتیں تو آئیں گی. اس لیے یہ بات کر رہا تھا کہ کوئی آخری بات کہ خفیہ نیکیاں بھی ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو. رات کی اندھیری میں، رات کو جو ہے سحری کے وقت کو صدقہ خیرات ہو جائے یا جو ہے کوئی نفل ہو جائے، بتانے کی گھر والوں کو بھی نہیں بتانے کی ضرورت ہے. گھر والوں اثر پڑے گا. ایک آدمی چھپ کر کے رات کی اندھیری میں کسی کو نہیں بتاتا، یا اللہ یہ جو ہے نا اتنا صدقہ، یہ 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 200، جو 50، 10، یا اللہ یہ آپ کے محبوب کی طرف سے، میں اپنی طرف سے، اپنے آل و عیال کی طرف سے، اور اپنے والدین کی طرف سے، حضور کی ساری امت کی طرف سے، یا اللہ یہ صدقہ خیرات کرتا ہوں نیکی کے راستے میں، جہاں بھی یعنی نیت کر لے، جہاں بھی لگ جائے، تو اللہ اس کی قدر فرمائیں گے. قیامت کے دن پھر یہ نیکی کام آئے گی. حدیث میں آیا ہے کہ 7 آدمیوں میں ایک وہ آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اس نے دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں کو پتہ ہی نہیں. مطلب کیا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ہے نا یہ جاوید چودھری صاحب، یہ کالم لنگار، غالباً نوائے وقت میں کہ پتہ نہیں جنگ میں کہاں لکھتے ہیں،
تو انہوں نے اپنا واقعہ ایک لکھا. کبھی کبھی دیکھو ایسے لوگ بھی نیکیاں کرتے ہیں، اور وہ خود جنہیں بتاتے ہیں کہ جو بھی کاروبار میں نے بڑے بڑے کاروبار والوں کو دیکھا، پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں 5واں حصہ یعنی 100 میں سے 5 حصے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کروں. جتنے یہ فلاں میں اتنا کرتا ہوں، میں اتنا کرتا ہوں. کہتے ہیں جتنا بھی بڑے بڑے کاروبار والے میں نے دیکھے آگے بڑھ رہے ہیں، سب نے اللہ کا حصہ رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ہم سب جو ہے یعنی کہ ہم نے اللہ کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. اپنے جو ہے اللہ کو بھی، ہمارے 2 حصے ہیں، 4 حصے ہیں، ایک اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو جس کا ایسا ساتھی ہو، جس کی میت ہو، وہ کیسے کامیاب نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں ایک دن میں گھر آیا تو کھیر بڑی اچھی تھی، کھیر پکی. میں نے کہا آج جو ہے نا کسی کو اللہ کے لیے کھلانی ہے. کبھی ہم بھی سوچ لیں، آج یہ چیز مجھے پسند ہے. بعض دفعہ نا پیسے ہوتے ہیں، یہ میں اس لیے الحمدللہ یہ تربیت کے لیے بتا رہا ہوں. ایک نوٹ کوڑا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ذرا کوڑا نہیں ہوتا، میلا ہو. تو آدمی کی طبیعت آتی یہ میلا دے دوں یار، یہ رکھ لو. ہوتا ہے نا، ہے پیسے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو کوڑا ہے نا یہ اپنی پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو. تو وہ جو ہے وہ دے دیا. دل پہ ہوتا ہے یار یہ رکھ لیں، یہ پھر خراب ہو جائے گا، نہیں چلو یار جانے دو، اللہ اور دے دیں، اللہ دینے والے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. ایک صحابی نے 2 مسواکیں دی کہ آپ کو جو پسند ہے لے لیں. حالانکہ ایک سیدھی تھی، ایک ذرا ٹیڑھی تھی. آپ نے ٹیڑھی خود لے لی، سیدھی جو اچھی تھی دوسروں کے لیے پسند فرمائی. اسی کو معیار بنا کر آدمی اپنی زندگی کو گزارے. ہر آدمی کو پتہ میری پسند کیا ہے. تو کبھی کبھی کوئی چیز ایسی پسند آ جائے کہ یہ مجھے بڑی پسند ہے، خدایا آج تیرے راستے پہ دیتا ہوں. پھر اس کی قدر میں نہیں بتا سکتا کہ اللہ کیا دیں گے. بس دینے والے اللہ ہیں اور وہ بڑے ہیں اور اس کا اجر بڑا ہے اور لامحدود اس کے خزانے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی نیکی پسند آ جائے تو نسلیں کامیاب ہو جائیں. اللہ اس نیکی کو، اس کی برکت نسلوں میں ڈال دے اور ڈالتے ہیں. نیک آدمی کی حدیث میں ہے نیک آدمی کی نیکی اس کی نسلوں میں ڈال دی جاتی ہے. بعض دفعہ اس کی زندگی میں آدمی اچھے کام نہیں کرتا، اولاد نہیں کرتی، لیکن مرنے کے بعد وہ نیکی منتقل اس کی اولاد کے کسی نہ کسی میں ہو جاتی. تو کہتے ہیں میں نے وہ کھیر جا کر اٹھائی، آج اللہ کے لیے کسی کو کھلانی ہے. تو ایک مجذوب رہتا تھا وہاں ہمارے محلے میں، وہ بیٹھا ہوا، میں نے وہ کھیر اس کو دے دی. وہ کھا رہا تھا. کہتا ہے اس سے اخلاص کی خوشبو آ رہی ہے، اس سے اخلاص کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ اخلاص کیونکہ اللہ کے لیے دی ہوئی تھی. اس لیے کبھی کبھی یہ نیکیوں کی آج بات ہوئی ہے، اللہ ہمیں نیکی کی قدر فرمائے. اور نیکی ذرہ سے برابر وہ بھی قیمتی، بڑی نیکی بھی قیمتی. اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو عقیقہ وغیرہ ہے یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ بچوں کی طرف سے ایک نفلی قربانی ہوتی ہے عقیقہ جو ہے. اور فرمایا کہ عقیقہ بچے جو ہیں اس میں گروی ہوتے ہیں کہ صحیح فائدہ اولاد سے تب بھی اٹھایا جا سکتا ہے جب عقیقہ دے دیا جائے. اگر بچے کے 2 عقیقے ہیں اور بچی کا 1 ہے، اگر کوئی نہیں دے سکتا تو 1 بھی دے سکتا ہے. اگر نہیں ہے مجبور ہے تو پھر بھی اللہ معاف کرنے والے ہیں. ضروری نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن یہ دینا اس میں بہت سارے فوائد ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے مولا خوش ہو جائے. حضور کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقیقہ اپنا بھی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ میں یار میرا والدین نے نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنا عقیقہ خود بھی دیا. تو اگر کوئی اپنا عقیقہ خود دینا چاہے تب بھی دے سکتا. اب بتاؤ نیکیوں کے راستے کھلے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. سب دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال.
اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک۔ مولا کریم ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جن بھائیوں نے یا اللہ یہ پروگرام بنایا، جتنے بھی اس میں شریک ہیں، اور خصوصاً جو اہل خانہ ہیں جو حقیق ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مستورات ہیں، جو کسی کی جائز حاجات ہیں، نیک حاجات ہیں، اے اللہ پوری فرما، جو پریشانی ہیں دور فرما۔ جتنے حاضرین ہیں اے اللہ مردوں میں مستورات میں، جو کوئی روحانی جسمانی بیمار ہے، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اگر ہمارے اہل و عیال میں رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہیں یا اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی کوئی روحانی جسمانی بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ جل جلالہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خیریت کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاک اللہ۔